بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آپ لوگوں سے اسپیشل گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر۔ آج ذی القعدہ کی دوسری تاریخ ہے 1443 ہجری، 1 جون 2022 بروز چہارشنبہ ویڈنسڈے کا دن۔ دوستو آج بہت اہم خبر آپ کو میں دے رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے دوستو، اگر کوئی بھی آدمی اس وقت عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو پرمیشن نہیں ملے گا، کیونکہ عمرے کا مہینہ ختم ہو گیا، اب حج کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ حاج یہاں آئیں گے اور ان کے لیے یہ جگہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سے لے کے ذی الحجہ کا جب تک حج نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی عمرہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بھی آدمی یہ مہینے میں عمرہ کر لے تو پھر اس کے لیے حج کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ علماء کرام سے پوچھے، کیونکہ میں اگر بولوں گا تو پھر آپ بولیں گے کہ بھائی یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ایسا بھی ہے۔ تو اس کے لیے آپ بہتر ہے کہ آپ کو علماء پسند ہے ان سے بات کریں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے دوستو، جو بھی آدمی حج کر رہا ہے، حج کے اندر 3 قسم کے حج ہوتے ہیں۔ پہلا حج قران ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے تھے۔ دوسرا حج تمتع ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنا پسند کرے تھے۔ اور تیسرا ہے حج افراد۔ اگر کسی کے پاس کوئی پیسہ ایسا نہیں ہے، کوئی حج کے لیے ذریعہ نہیں ہے، مطلب قربانی نہیں دے سکتا، تو یہ حج کر سکتا ہے۔ یا کسی نے آلریڈی حج کر لیا ہے تو دوسری مرتبہ کر رہا تو یہ نفل حج کے طور پہ کر سکتا ہے۔ یہ 3 قسم کے حج ہے۔ اب میں آپ کو شارٹ میں بتا دیا ہوں، لیکن آپ اس کی ڈیٹیل جو ہے علماء کرام سے پوچھیے تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ بہت سارے لوگ جو ہے فرائض تو کرنا ہے، فرائض کو چھوڑ کے نفل کو کرتے ہیں۔ نفل کرے نہیں کرے وہ الگ بات ہے، واجبات کو کرنا ہے پھر فرائض کو کرنا ہے۔ فرائض سب سے اہم ہوتے ہیں۔ فرائض اگر چھوٹ گیا تو آپ کے اوپر دم آئے گا اور پھر کچھ بھی چھوٹنے کی وجہ سے حج ہو سکتا ہے نہ ہو۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے دوستو آپ مکمل معلومات کے ساتھ حج کریں تاکہ آپ کا حج صحیح ہو، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی چیز چھوٹ جاتی ہے تو پھر آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے دوستو، میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں، بہت سارے باتیں میں بھی آپ کو مجبور کر رہا ہوں تاکہ آپ علماء سے پوچھیں، اور آپ جب پوچھیں گے تو آپ سیٹسفائی ہوں گے اور آپ کو جو ہے شوق ہوگا۔ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر یا ان کی دیکھا دیکھی کے اوپر اگر آپ پوچھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، تو یہ بالکل ایسے ہی دوستو جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد جو ہے وہاں پہ اپنے بال اپنے خود کے قینچی سے 2 4 بال کاٹ لیتے ہیں عورتوں کی طرح، جو کہ غلط ہے، عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت سارا گناہ لوگوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے، اس کو سیکھے سمجھے، کیونکہ آپ پیسہ دے رہے ہیں اور ابھی سب سے زیادہ مہنگا حج ہے، تو آپ حج کریں تو دل سے کریں تاکہ آپ کو اطمینان ہو کہ میں جو حج کر رہا ہوں صحیح ہو۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ علماء کو لا کے ان سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے رکھوں، اور انشاءاللہ علماء کا نمبر بھی آپ کو دوں گا، ڈائریکٹ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں دوستو، آپ کوئی بھی چینل، میرا چینل رہو یا کوئی بھی چینل رہو، اس کے اوپر بھروسہ کر کے ایسا بولا انہیں ویسا بولا، ایسا کرنا ویسا کرنا، ہرگز ان کے باتوں پہ بھروسہ مت کرے، کسی کی بات کا بھی۔ میں نے جو بات کیا ہوا ہے میں نے سوچ سمجھ کے بات کیا ہوا ہے، اور میں نے بہت ساری باتیں چھوڑی ہے جان بوجھ کے تاکہ آپ علماء کرام سے پوچھیں حج کے کیا ہے۔ اور عمرے کے باتیں دوستوں میں آپ کو بتا دوں، صرف عمرے میں 4 فرض ہے۔ ایک تو جو احرام باندھنا ہے میقات سے، اگر آپ جدہ میں ہیں تو گھر سے باندھ لیں بہتر ہے۔ اور دوسرا جو ہے کعبے کے اطراف جو ہے 7 چکر کرنا ہے آپ کو۔ تیسرا جو ہے صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اس طرح 7 چکر کرنا ہے۔ اور سل کے بال پوری طرح سے کاٹیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دعا ملیں گے، اور اگر جو ہے آدھے بال کاٹیں گے تو 2 دعا ملیں گے، اور اگر آپ 1/4 کاٹیں گے تو 1 دعا ملیں گی۔ یہ 4 فرض ہے، یہ ہو گیا تو عمرہ آپ کا ہو جاتا۔ باقی سنت نفل ہے، کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کچھ نہیں، حالات موقع کو دیکھ کے کرنے کا رہتا۔ میں نے اس سے پہلے یہ بات بتایا تھا، حالانکہ یہ بات علماء کرام نے بتائی، میں نے ایسا نہیں بتایا، تو لوگوں نے بہت سارے کوشچن کیے تھے۔ اب کیونکہ حج شروع ہو گیا اس لیے میں یہ بات بتایا ہوں، تو آپ سے خصوصی درخواست کرتا ہوں دوستو، آپ ہو سکتا ہے 25 سال سے کر رہے ہیں، 50 سال سے کر رہے ہوں گے،
पक्का पता करे कि भाई हज क्या है, किसके ऊपर फ़र्ज़ है, क्यों फ़र्ज़ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें की जाती है, कितने उसके रुकन हैं, कितने फ़राइज़ है, कितने वाजिबात हैं, कितने नफिल है, क्या करने से हज टूट जाता है और क्या करने से जो है हज को जो है दोबारा आप जैसे मिसाल के तौर पे वाजिब छूट गया तो ऐसा क्या हम काम करें जिसकी वजह से हमारे को हज का सवाब मिल जाए। ये बहुत ज़रूरी दोस्तों। एक मुख्तसर सी बात, अगर कोई भी आदमी खुदा न खास्ता बीमार हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, अगर कोई भी आदमी उसको चारपाई पे बिठा के उम्रा करा दे रहे हैं, हज करा दे रहे हैं, पूरे अरकान करा दे रहे हैं तो इंशाल्लाह उसका हज हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि उलमा कराम से पूछे ताकि आपका हज सही हो, आपको दिल को तसल्ली हो। ज़रूरी है दोस्तों, आप इतना पैसा डाल के आ रहे हैं और दोबारा हज हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक बार हज करने के बाद 5 साल तक आप नहीं आ सकते। दूसरी बात, अब हज सबसे ज़्यादा महंगा है, इतना महंगा है कि शायद इससे पहले कभी ऐसा महंगा नहीं हुआ गिर रहा। तो आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है कि आप लोग सोच समझ के हज करें ताकि आपको सवाब मिले। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ दोस्तों, हज की 3 किस्में हैं, क़िरान है, तमत्तो है, हज इफ़राद है। ये 3 किस्म हैं। आपको सेलेक्ट करना है कौन सा हज करना है। क़िरान में आपको पूरे 5 दिन जो है एहराम की हालत में रहना है। तमत्तो में पहले उम्रा करना है, एहराम को खोलना है, सिविल ड्रेस में आ जा सकते हैं, फिर दोबारा आपको जो है हज के टाइम में दोबारा आप जो एहराम पहन ले सकते हैं। उसी तरह तमत्तो है। लेकिन दोस्तों इसकी डिटेल आपको ज़रूर उलमा कराम से पूछना चाहिए, मश्क करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए और याद करना चाहिए किस वक्त क्या काम करना है और इस नीयत से हज करना है कि भाई दोबारा चांस मिले नहीं मिले। इसलिए दिल की गहराई से हज करे और इस नीयत से करे कि दोबारा कोई गुनाह ना हो। अगर किसी का हक़ मारा है तो पहले उसकी माफ़ी चाह ले, उससे बात तय कर ले कि भाई मैं तेरे से हक़ लिया हूँ, ये हुआ जो भी हुआ, इतने पैसे ले ले, जो भी है माफ़ी चाह ले। अगर किसी से माफ़ी नहीं चाह रहे तो कम से कम अल्लाह से तो माफ़ी चाह ले, अल्लाह से तो माफ़ी चाह ले और फिर हज के लिए आए। और ज़रूरी है दोस्तों, आप जब हज कर रहे हैं तो माँ बाप से भी माफ़ी चाहे। आजकल की पीढ़ी जो है माँ बाप से ज़्यादा खफा होती है। आजकल की पीढ़ी को कुछ मालूमात भी नहीं है और बहुत जुनून है, जोश है, जज्बा है, लेकिन मालूमात नहीं होने की वजह से दीन से दूरी है और दीन से दूरी होने की वजह से पूरे गलत सलत कामा कर देते हैं, स्पीड ब्रेकर के ऊपर भी गाड़ी तेज़ चला देते हैं। इसीलिए मैं तमाम लोगों से, ख़ासतौर से नौजवान पीढ़ी से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप उलमा से पूछे, वो आपको सही रास्ता बताएंगे। लिख ले पॉइंट्स, किस पे हज टूटता है, किस पे हज जो है अगर गलत होगा तो सही करा सकते हैं और क्या क्या काम है करना हज में, वो सब देख ले। दूसरी ख़ास बात दोस्तों, आप जब हज पे जा रहे हैं तो ज़रूर कुछ ऐसे मुफ्ती हजरात का नंबर रखें जो प्रैक्टिकल लोग हैं, जो आपको फ़ौरन टेलीफ़ोन उठाए और फ़ौरन आपकी रहबरी करे। ऐसे लोगों का नहीं नंबर ले लिया और आप फ़ोन कर रहे हैं, आपको बात ही नहीं कर रहे हैं। बस ख़ुद जब आप हज पे चले जाते हैं तो आपके लिए ऐसे मसले हो जाते हैं जहाँ पे उनका होना बहुत ज़रूरी है। वैसे सऊदी अरब के अंदर भी उलमा कराम रहते हैं जो आपको आपकी ज़बान में हेल्प करने के लिए लोग होंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी कुछ अगर आप नंबर रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वैसे उलमा कराम को अपने चैनल पे लाऊं और आपके रूबरू करूँ और आपका उनसे कनेक्ट कराऊं ताकि आप जो भी मसला हो उनसे आप डायरेक्ट पूछ सकें। फिर भी दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उसी हिसाब से इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा।
تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے، زینوا القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو، وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں۔ قرآن شریف کو سیکھے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے۔ لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا، ایسا کیا ہے قرآن شریف میں، ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے، تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں۔ ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے، اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا، کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے، اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں، چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا UK میں ہو یا USA میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو، کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے، میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ پرچار کرتا ہوں۔ دوسری بات، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے، اگر آپ انڈیا کے ہیں تو انڈیا کا نمبر ہے، پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے، UK کے ہے تو UK کا نمبر ہے، گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے۔ کسی سے ہی پڑھ لے، پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے، مرد حضرات بھی پڑھا رہے ہیں۔ آپ کو پڑھنا ہے، آپ ہو یا میں ہو، ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے، لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پر اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، آپ ایسے محبت دے اور قرآن شریف سے عشق دے، سکھا، سمجھا، پڑھا اور عمل کرا۔ آمین۔